السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت گاؤں کے ہر مرد کے ساتھ زنا کرتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کے پیٹ سے اللہ کے ساتھ نیک بندے پیدا ہوئے۔ اس کی پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، لیکن آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکاری بھی انتہا کر جاتی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا، پھر ایک تخت بنایا۔ وہ بن سور کر ایک ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے والے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرے اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس بدکار عورت پر جا پڑی، اور اس بدکار عورت کی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا، مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس کا خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی اور کئی روز اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے بیچا اور اتنا پیسہ جمع کیا جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اسے پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاروں کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درد دل پر غالب آ گیا، اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب چارپائی پر اس طرح آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ عورت نے کہا تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی تھی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کاوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ جانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ ہی نہیں ہوتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سب کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا، بہت زیادہ غصہ آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کے کہا کہ میں نے جو بات کہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ہی ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی بھی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جو بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا ہی نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے کہہ رہی تھی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں، اللہ میرے کوئی نہیں تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں پر اس کی خادمہ بن کر رہوں کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادات کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا، انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تھی تو اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اچانک اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں نے مصلی کو چھوڑ کر بلا آخر اس کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آیا۔ یہ میں نے تو بڑی مشکل سے اس کا تصور اپنے دل سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر گئے اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر اس کے گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا،
اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے ہی یہ عورت ایسی رہی اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنی نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت نے اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ دوستو، ایسی بدکار عورت اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔